ہم سب کی طرف سے، میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، اور لگتا ہے ان کا ووٹ ابھی تک پکا ہے اور یہاں پہ کوئی لگتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی ہے کیونکہ لوگ خوش ہیں اور سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عزادار صاحب، اور انہوں نے مجھے پریس کلب کے سموسے بھی ٹرائی کروائے ہیں۔ اس سے بھی لگتا ہے کہ خالص ہی ہیں سموسے، باہر سے بھی خوش شکل تھے اور اندر سے بھی لگتا ہے حقیقی تھے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ جو ہم نے کچھ سینز دیکھے ہیں اسلام آباد پریس کلب میں، جو ہم نے دیکھا ہے، جو ایک وائلنس دیکھی ہے، جو ایک برداشت میں لگتا ہے کہ کمی آئی ہے، جہاں میں اس کی بہت سخت مذمت کرنا چاہتی ہوں۔ ساتھ ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ممکن ہے کہ ہماری جو صحافی برادری ہے، صحافت کے لیے بڑا مشکل وقت ہے اور بڑے عرصے سے بڑا مشکل وقت ہے۔ جب 2012 میں نے کام شروع کیا پاکستان میں، تو سب سے پہلے جو مجھے تکلیف ہوئی وہ یہ کہ جو اینکرز کی سیلریز ہوتی ہے وہ تو بہت بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، اور ان کے جو ٹھاٹھ ہوتے ہیں وہ کسی سیاستدان سے کم نہیں ہوتے، اور جو ان کا ٹیکہ ہوتا ہے وہ بھی کسی پبلک فگر یعنی کہ کسی ادارے والوں سے بھی کم نہیں ہوتے۔ لیکن جو ہمارے، جس کو آپ ورکنگ جرنلسٹ کہتے ہیں یا رپورٹر کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہے، جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، جو ہماری لائٹنگ سٹاف ہے، جو ہمارے میک اپ سٹاف ہے، جو ہماری او بی وینز میں سٹاف ہے، جو ڈرائیورز ہیں، جو ہمارے چائے پانی کا بندوبست بار بار کرتے ہیں، ان کی سیلریز کا جو کون سا سٹاف؟ سپورٹنگ سٹاف جو ہے، بالکل، اور جو ہمارے نیچے بھی جو ایچ آر وغیرہ کا سٹاف ہوتا ہے، اس کی جو سیلریز کی جو تنخواہوں میں اس وقت ڈیلیز تھی۔ کچھ چینلز میں مسئلہ تھا، میں نے انفیکٹ 2 چینلز چھوڑے اس وجہ سے، کیونکہ وہاں مجموعی طور پہ سٹاف کو گلے تھے، جائز گلے تھے، اور وہاں پہ 2-3 مہینے کی اس زمانے میں تاخیر ہوتی تھی۔ لیکن گزشتہ 3.25 سال میں جو مسائل ہوئے ہیں، وہ میں جو دور سے بیٹھ کے سوچ رہی تھی یا جو مجھے گراس روٹ سے رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ کیا مسائل ہیں، ان کے علاوہ آج مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ فیصل آباد جیسے بڑے شہر میں سب سے بڑی میرے لیے بڑی شاکنگ بات ہے۔ آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں کس ایجنڈا سے فیصل آباد آئی ہوں۔ میں فیصل آباد آئی ہوں اور صرف میں نے فیصل آباد پریس کلب میں حاضری لگائی ہے، کیونکہ میرا تعلق صحافت سے ہے۔ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو صحافت سے میری روٹی روزی صحافت سے شروع ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ جہاں سے آپ کو روزگار ملے، جہاں سے آپ کو رزق ملے، اس کی عزت اور اس کو عقیدت سے اور اس کے ساتھ اس کو آنر ریورنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سن کے کہ میں آپ کے مسئلے سننے کے لیے آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تنخواہوں میں مسئلہ ہوگا، میرا خیال تھا کہ جو ہماری مقامی زبانیں ہیں، پنجابی ہو گئی، سرائکی ہوگی، ان میں ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ سٹاف میں جو ہائرنگ ہے اس میں کمی آئی ہوگی، روزگار نہیں ہوگا۔ لیکن جو سب سے بڑی شاکنگ بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ 1983 کے بعد سے ہمارے جو صحافی ہیں فیصل آباد میں، ان کے لیے کوئی جرنلسٹ کالونی نہیں ہے، اور یہ مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا، باقی سینئر صحافیوں نے بتایا۔ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ فیصل آباد میں تو آپ جہاں کہیں دیکھتے ہیں پراپرٹی اسٹیٹس ہی نظر آتی ہیں اور ریزیڈنشل سوسائٹیز ہی نظر آتی ہیں، اور اگر اس کے لیے کوئی ابھی اپروو، غالباً کچھ ایک جگہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرگودا روڈ کے پاس جو ایف ڈی سی ایف ڈی اے کی فیصل آباد جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی اپرووڈ ایک جگہ ہے، لیکن لوکل جو سیاسی نمائندگی ہے انہوں نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں سن رہی ہوں کہ لوکل جو آپ کی جو
حکومت ہے، جو حکومتی نمائندے ہیں فیصل آباد سے، وہ سٹی کی جتنی سیٹس ہیں ان میں ماشاء اللہ یہی بڑی تبدیلی ہے فیصل آباد میں. یہ کیا کافی نہیں ہے کہ انہوں نے سیف سیٹس پہ اتنی بھاری اکثریت سے نئی قیادت آئی ہے؟ لیکن وہ کیوں صحافیوں کی بات نہیں سن رہی؟ کیوں صحافیوں کے لیے کالونی نہیں بننے کی کوئی بات ہی ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت جائز مطالبہ ہے. اور اس کے بعد دوسری شاکنگ بات یہ کہ دنیا بھر میں کووڈ میں جب لاک ڈاؤنز لگے ہیں تو لوگ گھروں پہ رہے ہیں، تو اخبارات یا جو صحافتی کنٹریبیوشن ہے اس کو تو بلکہ زیادہ پیسہ ملا ہے، کووڈ کے لیے زیادہ پیسہ ملا ہے. یہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے تبدیلی آئی ہے. تو پاکستان میں تبدیلی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایکچولی صحافت کو فروغ ملا ہے، کیونکہ لوگ کووڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لوگ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ٹریول کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. لوگوں نے سوشل میڈیا میں انویسٹ کیا ہے، کلب ہاؤس جیسی ایپس بنی ہیں، پوڈ کاسٹ بنی ہے پاکستان میں. مجھے بتا رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو مین ہمارے ہیریٹیج برانڈز ہیں اخبارات کے، صحافت کے، جنگ اخبار کا انہوں نے ذکر کیا، بڑا چینل دنیا کا انہوں نے مینشن کیا، 92 ایکسپریس، دن نیوز. اور وہاں یہ میرے لیے بڑی شاکنگ بات ہے کہ وہ بھی بند ہو رہے ہیں، وہاں کٹس لگ رہے ہیں امپلائیز کی اسٹاف نمبرز پہ. لیکن ساتھ ساتھ کووڈ کا بہانہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن جیسے باقی بہانے ہم نے 4.25 سال میں دیکھے ہیں، بہانہ مطلب یہ جھوٹ ہی ہے، اور تو کیا میں اس کو کہوں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے مالکان ہیں، میڈیا کے مالکان، انہوں نے جس برانڈ کو سپورٹ کرنے میں اور بنانے میں بہت ایک نمایاں کردار ادا کیا، انہی پہ کٹس لگے ہیں، کارما کہیں اس کو. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ ہماری جو جرنلسٹ ہے، جو ہمارا سٹاف ہے، جس کے بغیر آپ کا میڈیا ہاؤس، آپ کی جو جرنلزم میں ایک نام ہے، وہ نہیں رہ سکتا، اس کو اس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک روش جو ہے کہ آپ صحافت میں ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو اس طرح تو کوئی بھی ریاست، کوئی بھی قوم نہیں بن سکتی. بڑے مشکل ادوار میں، فیشسٹ مارشل لا کے ادوار میں، ہم دیکھتے تھے ضیاء کے دور میں، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس شاعر، ادیب، پلے رائٹس جو کہ طنز و مزاح یا پپٹ شوز، بچوں کے پروگرامز کا ایک بہانہ لے کے انہوں نے ہمیں سیاسی اقدار اور ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اس دور میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو سوچنے والے اور جو کریٹیو برینز ہیں اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ اگر اس قسم کا کمپرومائزنگ اور معاف کیجیے بزدلانہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو یہ آپ کی نہ بزنس آگے چلے گی، کیونکہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن قوم کا جو کردار ہے اور جو ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے. میں بڑے سے بڑے اینکر سے جب بات کر رہی ہوں اور وہ جب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ترکاری بنتی ہے 2 دن میں